السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم چوتھی تراویح مکمل کر کے گویا چوتھے روزے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس طرح سے یہ ماہ مبارک دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. ہماری زندگی کے لمحے بھی برف کی طرح پگھلتے پگھلتے آخرت کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ عز و جل ہماری دنیا بھی خیر سے رکھے اور ہماری آخرت بھی اللہ خیر سے بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہماری دنیا میں بھی ہمیں دنیا میں بھی اچھا عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھا عطا فرما، اور ہم سب کو ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اچھا عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. پچھلے کل کے درس میں ہم نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھی تھی کہ سورہ بقرہ ایک ایسی عظیم سورہ ہے جو تمام سورتوں میں سب سے طویل اور سب سے بڑی اور سب سے زیادہ آیات سے بھری اور پوری. ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ سورہ بقرہ کے تمام خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ یہ ایمان کو قوی بناتی ہے، مضبوط بناتی ہے، اور اس تعلق سے ہم نے ایک جھلک دی تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی کہ کس طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ کیا تنہا اکیلے نمرود کا، اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بتایا کہ ہمارا معبود حقیقی کون ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے. اس کا انٹروڈکشن دیا، اور اس نے جب اس کے اوپر اعتراض کیا تو سیدنا ابراہیم نے بجائے اس سے بحث اور زیادہ مباحثہ کرنے کی ایک ایسی دلیل دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. میں نے بتایا تھا عزیزان گرامی، ہم مسلسل ابھی اسی سورہ مبارکہ کی تفصیلات میں ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر وقت زیادہ ہوتا تو یہ بہت زیادہ لیکن اس میں بیانات ہوتے، لیکن چونکہ ہمیں اور بھی صورتوں کو اخذ کرنا ہے، اس کے اندر بھی جو موتیاں ہیں نصیحتوں کی انہیں حاصل کرنا ہے. لیکن بنیادی طور پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 4-5 میٹر ایسے ہیں جو قرآن کریم کی روح ہیں، قرآن کریم کی جان ہیں، جس میں ایک ہے توحید اور دوسرے ہے رسالت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تیسرے ہیں احکام شریعت، اور چوتھے ہیں اوامر اور نواہی. اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی حلال اور حرام کا سبجیکٹ ہے، اور 5واں سبجیکٹ ہے یوم آخرت، اور 6ٹھا سبجیکٹ ہے اتہاس یعنی پرانے قوموں کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارے موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ اشارے بتاتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں ان کا وہ ظاہر ہے یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں ہم کو ملتے اور جلتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں، بہت سارے واقعات سورہ بقرہ میں آپ نے سنے ہیں ابھی الحمدللہ اور سنتے جا رہے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ
تو یہ خاص مضامین ہیں 4-5 جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، بہت سارے بیانات ہیں، بہت سارے حقائق ہیں، بہت سارے پوشیدہ راز ہیں جو اللہ اکبر جن کی گہرائیوں میں اگر آپ اتریں گے تو آپ کے لیے بہت ٹائم چاہیے۔ میں بالکل آپ حضرات کی جلد بازی کو دیکھتے ہوئے میں بھی کبھی کبھی جلد باز ہو جاتا ہوں، حالانکہ مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے قابل مبارکباد ہیں کہ آپ ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں رمضان ہی کا بخان سن رہے ہیں، رمضان ہی کے بارے میں بیان سن رہے ہیں۔ بڑی سعادت اور بڑی ہی واقعی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ جس اللہ کے گھر میں جب چند لوگ بیٹھ کر اللہ کے کلام کو پڑھتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو حفت علیہم الملائکہ ونزلت علیہم الرحمہ او سکینہ وغشیت علیہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، کہ جب اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اور فرشتے اپنے پروں میں انہیں لے لیتے، اور سکون اطمینان قلب نازل ہوتا ہے، یعنی دل کو انتہائی سکون نازل ہوتا ہے۔ اور یہ محفل، اس میں کوئی شک نہیں، اسی کی محفل ہے، یعنی رب کے قرآن کی محفل ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ کا آغاز ہوا اور ایمان بالغیب اور دیگر چیزوں متقیوں کی ایک علامت اور پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی کہ متقیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس بیان کو کہ متقیوں کی علامت یہ ہے، متقی اللہ کو مرغوب ہے متقی، کیونکہ جنت میں آپ کو پتہ ہے کہیں مسلمانوں کا ذکر نہیں، وہ مسلمان جنت میں جائیں گے، اکثر و بیشتر آپ کو جگہ ہے بلکہ 99% آپ کو یہی ملے گا، یا تو مومنین یا تو متقین جنت میں جائیں گے۔ ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے پرہیزگار جو ہیں، صرف دوا کھانا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر نے کہا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا تب یہ دوائیں آپ کے لیے نفع بخشوں گی، اگر آپ کریں گے تو فائدہ پہنچے گا، ورنہ آپ سردی کے مریض بھی ہیں، دوا بھی کھا رہے ہیں اور گول گپے بھی کھا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ برف بھی کھا رہے ہیں، ٹھنڈے پانی بھی پی رہے ہیں فریج کے، تو آپ کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتے۔ ایمان یقیناً انسان کو بلندی عطا فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ رب کا فرمان ہے کہ اگر تم مومن ہو تو یاد رکھو تم ہی سربلند رہو گے، عزت و رفعت تمہارا ہی مقدر بننے والی ہے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج ہم ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پھر بھی ہم ذلیل و رسوا ہیں، پریشانیوں سے مبتلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے لیکن ہم نے تقویٰ نہیں اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار نہیں کی، جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ان چیزوں سے ہم نے دوریاں نہیں اختیار کی۔ اس وجہ سے ایمان کی یہ گولی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی ہے، ایمان کی یہ دوا ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہی، اس لیے ضروری ہے کہ ہم تقویٰ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا میں شروعات میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا، اور پھر متقیوں کی ڈیفینیشن فرمائی کہ الذین متقین الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر۔ اور پھر سورہ مبارکہ کے اخیر میں بھی، یعنی اس پارے کے اخیر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ایمان بالغیب بتائی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اس سورہ مبارکہ کے اخیر میں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ایمان بالغیب ہے۔ شروع میں بھی ایمان بالغیب کا تذکرہ اور اخیر میں بھی ایمان بالغیب کا تذکرہ، خاتمہ یہاں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایمان اور عقیدے کا بڑا اہم معاملہ ہے۔ اول بھی عقیدہ درست ہونا چاہیے اور آخر بھی عقیدہ، تو عقیدے کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس قرآن کریم میں توحید یہ بڑی، اور سورہ بقرہ میں خاص طور سے توحید کو بڑا مہتر اور بڑا عظیم معاملہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی نیتوں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے دلوں میں توحید کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاگوزی فرمائے اور اللہ ہمیں توحید کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان
کے علم کا بلکہ تخلیق آدم کا تذکرہ فرمایا۔ آدم کو کیسے، انسانیت کی تخلیق کیسے ہوئی؟ سوال ہے ایک دنیا کیسے بنائی؟ دنیا تو بنائی اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان کیسے پیدا ہوا؟ اس مسئلے کو بھی قرآن میں پہلے ہی پارے میں اس کو حل کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کی تخلیق فرمائی تو پیدا فرمانے کا جب ارادہ کیا تو آپ نے فرشتوں کو جمع کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب ہم نے انسانیت کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، ہم زمین کے اندر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو آپس میں کٹیں گے، مریں گے، فتنے پیدا کریں گے، فساد پیدا کریں گے۔ حالانکہ اگر عبادت و بندگی ہی مقصود ہے تو ہم تیری عبادت و بندگی کے لیے کافی ہے۔ ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان تھا ہی نہیں تو انسان کے بارے میں جب ابھی وہ عالم وجود میں آیا ہی نہیں تو اس کے بارے میں فرشتوں کا یہ کمنٹ بہرحال ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک طرفہ ہو۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل کمنٹ کس بنیاد پہ انہوں نے کی، کیونکہ مفسرین کا کہنا یہ ہے اور پچھلی کتابوں میں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم سے پہلے اس دنیا کے اندر جناتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور جنات جو تھے اس کے اندر بھی مومن تھے، کافر تھے، سرکش تھے، بدمعاش تھے۔ چنانچہ جناتوں کو دیکھ کر فرشتوں نے یہ قیاس کیا کہ بار الہ اگر عبادت و بندگی ہے تو ہم تو کافی ہیں، لیکن اگر کوئی تیری اور مصلحت ہے تو بات الگ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو اللہ نے انہیں خاموش کیا اور کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ انسان جس کو میں بنانے والا ہوں وہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا رتبہ کیا ہوگا، اس میں صالحین کتنے ہوں گے، فرشتے ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اس میں انبیاء ہوں، فرشتے نہیں، انسانوں میں انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، مجاہدین ہوں گے، صدیقین ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اللہ کی عبادت بندگی کرنے والے ہوں گے۔ اے فرشتوں، تم تو جانتے ہی نہیں شہوت کیا ہے، حرام کیا ہے، تمہیں تو اس کا شعور ہی نہیں ہے، گناہ کیا ہے، معصیت کیا ہے۔ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جن کے اندر معصیت کا شعور بھی ہوگا، نیکیوں کا احساس بھی ہوگا، اللہ کی بندگی کی فکر بھی ہوگی، اور ان کے اندر نافرمانی بھی ہوگی۔ ایک عجیب و غریب مخلوق ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، اور بنانے کے بعد حضرت آدم کو پیش کیا اور کہا یہ بتاؤ، اللہ نے فرشتوں سے کہا چاہیے یہ اسما بتاؤ، نام بتاؤ، ہم نے دنیا میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں، آسمان بنائے، زمین بنائے، سورج بنائے، چاند بنائے، مٹی بنائے، سب کچھ بنائے، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ۔ اللہ نے آدم کو بنایا اور پورے نام سکھا دیا اللہ نے، یعنی پورا گویا کہ ایک طرح سے میموری تھی، پوری میموری اللہ نے حضرت آدم کے دماغ میں فٹ کر دی۔ دنیا میں جتنے، حتیٰ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ گوز مارنا یعنی ریا خارج کرنے کا نام بھی حضرت آدم کو بتا دیا گیا۔ اتنی چھوٹی چیز بھی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور پھر آدم کو پیش کیا، آؤ فرشتوں کے سامنے، پوچھا اب بتاؤ تم۔ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ تو علام الغیوب، ہمیں نہیں پتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو اشارہ کیا، قلنا یا آدم، آدم تم بتاؤ۔ اب جب حضرت آدم نے شمار کرنا شروع کیا، اللہ 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 اللہ، تو جو بات فرشتوں کو نہ پتہ تھی حضرت آدم کو پتہ تھی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم دے کر فرشتوں کے اوپر ان کا رتبہ اور ان کے مقام کو ثابت کیا۔ مسلمانوں، یہ بہت بڑا درس ہے۔ یہاں ٹھہرو تھوڑی دیر کے لیے اور سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجود ملائک، ہمیں فرشتوں کے اوپر بھی فوقیت دی، تو اس کا سبب اور اس کا کارن، اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ علم ہے۔ علم کی اہمیت کو بتا رہا ہے رب کہ اے انسانوں، اے آدم کے بیٹو، تم علم حاصل کر لو تو بہت بڑے بلند ہو سکتے ہو۔ دیکھو ہم نے آدم کو علم دیا، اور آدم کو علم دینے کے بعد وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب تم میں تو نہیں آتا نا جتنا آدم کو آ رہا ہے۔ علم سے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم اوتوا درجات۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا بلند فرماتا ہے اور علم کے ذریعے سے درجات عطا فرماتا ہے۔
تو علم حاصل کرو گے تو لوگ آپ کو سلام کریں گے، علم حاصل کرو گے تو آپ کی عزت کریں گے، علم حاصل کرو گے تو اپنا امام بنائیں گے، آپ کو آئیڈیل مانیں گے، رول ماڈل مانیں گے۔ اور جب علم نہیں حاصل کرو گے تو رسوا رہو گے، ذلیل رہو گے، لوگوں کے محتاج رہو گے، نانے شبینہ کے محتاج رہو گے، کاسے کدائی لے کر لوگوں کے دروازوں پہ بھیک مانگو گے۔ اس لیے اپنے آل اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو علم کی دولت سے مالا مال کرواؤ۔ دنیا کا علم، آخرت کا علم، سب سے بڑا علم اللہ تبارک تعالیٰ شروع سے لے کے آخر تک سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر فرمایا۔ تو علم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو بلند کیا۔ سورہ رحمان کے اندر 31 دفعہ، کتنی دفعہ؟ 31 مرتبہ، یاد رکھنا اس کو، اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ 31 مرتبہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ حور کا ذکر کیا، جنت کا ذکر کیا، قصور کا ذکر کیا، جنت کے نہروں کا ذکر کیا، اللہ نے آسمانوں کا ذکر کیا، لولو مرجان کا ذکر کیا، سمندروں کا ذکر کیا، اپنی ذات کا، رسول سب کا ذکر کیا، تمام نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے آخر میں یہی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو بھلا بتاؤ تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لیکن آپ نے غور کیا کبھی کہ ان 31 مرتبہ میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر ہوا وہ کون سی نعمت تھی؟ جنت نہ تھی، وہ آسمان اتنا بڑا نہ تھا، وہ سورج بھی بہت بڑی عظیم نعمت ہے، لیکن وہ سورج کا بھی ذکر نہ آیا، چاند کا بھی ذکر نہ آیا، زمین کا بھی ذکر نہ آیا، نہ کسی نبی کا، نہ کسی کا ذکر نہیں آیا۔ ذکر کس کا آیا؟ الرحمن علم القرآن، الرحمن علم الرحمن کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ اور اس کے بعد جسٹ جس کا نام آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے۔ کیا ہے؟ علم، علم کی اہمیت کہ اللہ نے اپنے بعد سب سے پہلے کیا رکھا ہے؟ علم رکھا ہے۔ علم الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کو تعلیم دی۔ علمہ البیان، یہاں بھی علمہ البیان، یہاں بھی تعلیم ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس سے اندازہ لگائیے کہ 31 دفعہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا کہہ کر، لیکن پہلی دفعہ جس نعمت کا تذکرہ ہوا وہ کیا تھا؟ علم تھا۔ تمام نعمتوں پہ علم بھاری ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ صرف مسجد کے مصلی کا امام بنانے کا علم حاصل کریں، میں کہتا ہوں اور میرا یہی پیغام اور میسج اور مشن ہے کہ ہم کو آسمان کے اوپر، چاند کے اوپر نہیں، سورج کے اوپر بھی کمند ڈالنے کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن 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 تم سب کا علم حاصل کرو، آسمان پہ اڑو، چاند کے اوپر گھر بناؤ، پر یہ نہ بھولو کہ تم جس کے بندے ہو وہ ساری کائنات کا مالک و مولا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے۔ وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، تمہیں ذرے کو آفتاب اور آفتاب کو ذرہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے جو تمہاری مشکلات کو حل کرنے والی ہو، جو تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والی ہو۔ توحید کو اپنی پیشانیوں کا تاج بنا کے رکھو، یہ اہم ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، شرک ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، تم سورج میں جا کے گھس جاؤ، اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کر کے تم کو جہنم میں ڈال دے گا اگر بغیر توبہ کے مرے۔ بڑے بڑے شہدوار، بڑے بڑے بدوان، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے اسکالرس، بڑے بڑے پروفیسرز، بڑے بڑے ڈاکٹرز جہنم کے ایندھن بن گئے، کیونکہ ان کو شرک سے انہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ بڑے عالم بنو، چاہے بہت بڑے جگادری بنو، اگر توحید نہیں ہے تو واللہ بتلا رہا ہوں، ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ جانور، اللہ نے فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ جو مشرک ہوتا ہے نا وہ جانور ہوتا ہے، جانور سے بھی بدتر ہوتا ہے وہ۔ جانور تو پھر بھی قدر غنیمت ہے، اپنے مالک کو پہچانتا ہے، لیکن یہ مشرک اپنے مالک کو نہیں پہچانتا، بلکہ اللہ کا کھا کر، اللہ کا پی کر، غیروں کی چوکھٹوں میں جا کے جب عیسائی کرتا ہے، سر جھکاتا ہے اور کہتا ہے ہمارے عقیدہ، ہم ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم بڑے ولی اللہ ہیں۔ ارے کوئی ولی اللہ ہو، کوئی نبی اللہ ہو، کوئی رسول اللہ ہو، اسے بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے علم میں، اس کے تصرف میں شریک کرنا شرک کہلاتا ہے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے بسترے کو چھوڑ کر آپ کے باپ کے بسترے پر سوئے اور یہ کہے میں تو اپنے شوہر کے باپ کو اپنے جسم کا شریک بناتی ہوں، آپ معاف کریں گے؟ دنیا معاف کرے گی اس کو؟ مجھے جواب دیجیے، آپ بولیے، معاف کریں گے آپ کہ آپ کے بھائی کے بسترے میں، اپنے بسترے میں آپ کے بھائی کو سلائے، آپ معاف کریں گے اس کو؟ جبکہ وہ آپ کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے کہ نہیں عزیز ہے؟
آپ کا باپ آپ کی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، پھر بھی آپ کی غیرت چھوٹی سی برداشت نہیں کرے گی، وہ رب العالمین ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے اس نے کہا تمہارے ہر گناہ ہم معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ اور آج شیطان نے نہ مکاریت میں آپ کو ڈبویا، نہ کذب میں ڈبویا، نہ جھوٹ میں، نہ فریب میں۔ بڑے بڑے سچ بولنے والے موجود ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن ایمان کے اتنے جھوٹے ہیں کہ وہ صبح شام جا کر کے چوکھٹوں کی جب عیسائیاں کرتے ہیں، چاہے مورتی ہو، چاہے دیوی ہو، چاہے دیوتا ہو، چاہے درگاہ ہو، چاہے درگاہ ہو، چاہے سوئے ہوئے ہوں، چاہے بٹھائے ہوئے ہوں، ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو توحید کی دولت سے مالا مال رکھے۔ عزیزان گرامی، یہ علم ہے جس کی برکت سے یہ تمام سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک واقعے کا ذکر ہوا ہے اس کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بڑے پیار سے اس کو سب کے لیے بیان فرمایا ہے، اور اس کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس کو جاننے کی بھی بڑی اچھی چیز ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ یا وقلنا یا آدم اسکن انت اسکن، عربی کا لفظ ہے سکن، سکن معنی ہوتے رہائش گاہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے جب آدم کو انعام دیا، بخشش دی، تو کیا فرمایا؟ اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جاؤ اور اس جنت کے اندر آرام سے رہو، اور اس جنت کی جتنی نعمتیں ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم کھاؤ پیو اور اسی کے اندر عیش کرو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے اور اس کے تمام جو اللہ کی نعمتیں تھیں اس کو حاصل کرتے رہے، کھاتے رہے۔ لیکن کیا ہوا؟ اچانک یہ ہوا کہ شیطان نے ان کے پاس آ کر کے انہیں بہلانا شروع کیا۔ شیطان کو تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مردود بارگاہ قرار دیا تھا اور فرما دیا کہ تم کافر ہو، تم اللہ کے مردود ہو، نکل جاؤ اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں ان کو رکھا اور کہا اس درخت کے نیچے، اس درخت کے قریب مت جانا، یاد رکھنا، نہیں تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ سو شیطان نے اس بات کو گرے باندھ لیا اور کہا ان کو تو گمراہ کرنا کیسے، اور اس نے شیطان نے گمراہ کیا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پھسلایا تو حضرت آدم پھسل گئے، اور پھسلے تو پھر کہاں جنت اور کہاں زمین، آ گئے زمین پر۔ یہاں پر ایک چیز ہے، کیا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جب جنت میں رکھا تو ہمیشہ کے لیے جنت کے لیے پیدا کیا تھا یا کچھ دن کے لیے؟ آپ میں کوئی بتا سکتا ہے؟ سوال ہے۔ کیا آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو کیا جنت کے لیے بنایا تھا یا زمین کے لیے بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں رہو تم بھی، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جب تک دل کہے تب تک رہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس پیڑ کے قریب نہیں جانا۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ محترم حضرات، آپ یہ بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت ہی میں رہنے کے لیے بنایا تھا یا جنت سے نکلنے کا بھی کوئی سسٹم تھا؟ جی ہاں ہاں، یہ آپ صحیح ہے، مطلب یہ ہے، لیکن اس زمین میں پہلے جن بھی رہ چکے تھے، ہے نا؟ ہاں نا، ٹھیک ہے جی، ایک سیکنڈ، ہاں، زمین کی مٹی سے بنایا تھا، اس لیے جنت سے نکال کے زمین کی مٹی سے ملا دیا جی۔ اور یا سلام، یہ رہی حقیقت،
بے شک آپ بھی صحیح ہیں کہ زمین کی مٹی سے بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے یہاں ہے. آپ بھی صحیح ہیں کہ زمین کو آباد کرنا تھا، لیکن کیسے آپ کو پتہ چلا خلیفہ بنایا تھا؟ جزاک اللہ خیر. پہلے جو اللہ نے فرمایا کیا کہ ہم خلیفہ بنانے والے ہیں. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں پے در پہ ایک آدمی جاتا ہے، دوسرا آدمی اس کی کرسی پہ آتا ہے، جو پیچھے آنے والا ہے اس کو اس کا خلیفہ کہتے ہیں، پہنے والوں کا جانشین جس کو کہتے ہیں. وہ تو خیر وہ 4 خلیفہ تھے خلفائے اربعہ، وہ الگ. میں انسان بھی خلیفہ ہے، اپنے باپ کا خلیفہ ہے، وہ اپنے پوتے کا خلیفہ ہے، وہ اپنے دادے کا، دادا پردادا، نہیں اس طرح سے جس زمین کا مالک ہوتا رہتا ہے وہ خلیفہ ہے. اس طرح سے وہ خلفاء الگ ہیں، وہ شرعی طور پر وہ ان کا جو احکام ہے. لیکن یوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا تھا کہ آدم کے بعد ان کی اولاد ہوگی، ان اولاد کے بعد ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد. اور یہ دلیل کس سے آپ نے لی ہے؟ چونکہ شروع میں انسان کی تخلیق میں اللہ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، زمین میں میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جنت ٹیمپروری ہوئی. فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا. اس کے بعد جسٹ اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم تم بھی تمہاری بیوی بھی چلو جنت میں رہو. اس کا مطلب یہ اسکن کا مطلب ہوتا ہے سکن، کا مطلب ہوتا ہے رہائش چند دن کے لیے. یہ لفظ عربی بلاغت کی بات ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے چند دن کسی جگہ سکونت اختیار کرنا. تو اللہ نے لفظ اسکن فرمایا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنت میں ٹیمپروری ان کو رہنا نہیں تھا، جنت سے باہر نکلنا تھا. دوسری دلیل اللہ نے خلیفہ بنایا اور زمین میں رہنے کے لیے، جنت میں رہنے کے لیے نہیں بنایا. جزاک اللہ خیر. یہ تو بہرحال چلیں وہ بات آگے ہو جائے گی. اچھا اس کے بعد ہوا حضرت آدم کو زمین پہ ڈال دیا گیا. اب بیچارے پریشان، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا شروع کی. توبہ کی اللہ تعالیٰ سے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. پھر آدم نے اللہ سے چند کلمات سیکھے اور ان کلمات کو دہرا کر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرا؟ انہیں معاف کر دیا. توبہ کی 2 شکلیں یہاں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. دیکھو یہ توبہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. توبہ بھی کسی کو نصیب اگر ہوتی ہے تو کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. اور اگر اللہ توبے کی توفیق نہ دے تو انسان کبھی توبہ نہیں کر سکتا. آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے وہ کلمات ڈالے. اللہ خود کہہ رہا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، اللہ کے طرف سے آدم نے چند کلمات سیکھے. وہ کلمات اللہ نے ان کے دل میں ڈالے. تو یہ کسی کے دل میں جب کوئی جرم کرنے کے بعد کوئی احساس جرم پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی توفیق ہے. بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، لیکن ایک بندہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر وہ کبھی بھول بھی گیا عشاء کی نماز اور بسترے پہ چلا گیا، رب کعبہ کی قسم اسے نیند نہیں لگے گی، کروٹوں پہ کروٹیں بدلتا رہے گا. بعد میں اسے یاد آئے گا رے ہم نے تو عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بولو؟ اور جب تک وہ نماز نہ پڑھ لے اسے چین نہیں آئے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ الہام ہے. اسی کو الہام کہتے ہیں. اللہ آپ کے دل میں القاء کرتا ہے، ڈالتا ہے، بے قرار کرتا ہے، آپ کی روح بے چین ہو جاتی ہے اور آپ نماز پڑھنے کے لیے فوراً سردی ہو گرمی ہو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. نہیں مجھے نماز پڑھنی ہے، بغیر نماز پڑھ مجھے نیند نہیں آئے گی، اور آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آدم کے دل میں القاء ہوا اور کلمات القاء ہوئے. اور سورہ اعراف آیت نمبر 23 کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. کون سے کلمات تھے؟ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے آپ پر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا، وَتَرْحَمْنَا اور آپ نے ہمارے پر رحم نہیں کیا، فَنَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر. یہ کلمات تھے. قرآن کہہ رہا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 23 ہے کہ نہیں؟ کیا سمجھ میں آپ کی؟ یہ ایک تو توفیق ہوئی اور دوسرے توبہ کی دوسری شکل جو ہے
فتلقى آدم من ربه کلمات، اللہ ہی نے کلمات سکھا دیے، فتاب علیہ، فتاب علیہ، پھر اسی نے قبول بھی کر لیا، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، اس نے توبہ سکھائی بھی، توفیق بھی دی، بندے نے کری، کہا، پھر وہی اللہ فرماتا ہے فتاب علیہ، اللہ نے اسے قبول بھی کر لیا، الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت زیادہ توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم توبہ کرو 1000 دفعہ گناہ کر کے 1000 مرتبہ توبہ کرو، ہر دفعہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے، یاد رکھو۔ اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو گئے، ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ اگر تم گناہ نہ کرو، غلطی نہ کرو، اور پھر اللہ سے معافی نہ مانگو، تو اللہ تمہیں ختم کر کے، مٹا کر کے ایک ایسی قوم لائے گا جو قوم گناہ بھی کرے گی، اللہ سے معافی بھی مانگے گی، اور اللہ اسے معاف بھی فرمائے گی۔ تو ہماری سرشت میں گناہ ہے، نسیان ہے، اس لیے ہم سے یہ نہیں کہ ہم چلیں گناہ ہی کرتے پھریں، بے ربانی صاحب نے کہہ دیا چلو آج سے گناہوں کا دروازہ کھول، نعوذ باللہ استغفر اللہ، نہیں، ہو جاتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، انسان ہے، بشر ہے، لغزش ہوتی ہے۔ بابا آدم بھولے پھسلے تو ہم تو اگر پھسلنے کے بجائے ڈائریکٹ ہی ڈاؤن ہو جائیں تو کوئی بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے، بس اللہ ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے معاف فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر، 2 چیزیں توبہ کے اندر ہوتی ہیں، ایک توبہ ہوتی ہے توفیق من اللہ، اللہ کی طرف سے، اور دوسری توبہ ہوتی ہے جب اللہ آپ کو توبے کی توفیق دے دے اور آپ توبہ کر لو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ نے آپ کے گناہوں کو۔ کیوں؟ میرے سرکار، میرے نبی نے فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، توبہ جب آدمی کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، اس طرح قرآن میں اللہ کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کی وسعت کرم کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں تو بسا اوقات اسی سورہ بقرہ کے اندر آپ کسی انسان کے بارے میں کبھی کبھی کوئی ایسا موقف، کوئی ایسا میٹر آتا ہے جسے عقلاً آپ کی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، تصدیق کی ہے یہ کام انسان کیسے کر سکتا ہے۔ مثال کے طور ایک آدمی، مثال میں اب دور حاضر کی میں ایسی مثال دوں جو مثال سب کی سمجھ میں آئے۔ مثال کے طور پر گوبر کھانا، مثال نہیں، بات ہے انسان بھی گوبر کھائے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ بولو، ایسا موقف آپ کے سامنے آیا، ایسا منظر آیا، یار انسان گوبر کھا رہا، اعوذ باللہ، جسے دیکھ کر گھن آتی، ایسا لگتا ہے کہ الٹی نہ ہو جائے۔ پیشاب کی بات گائے کی تو چلو قدرے کچھ رہی، اور گائے کیا کی، تو انسان نے تو اپنے ہی پیشاب، مرارجی دیسائی مر گئے، وہ تو خود روزانہ صبح سویرے بھر کے گلاس اپنے ہی منہ پیتے تھے۔ اللہ کی تو انسان کے عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ، لیکن یہ ہوتا ہے، یہ ہے، سنیے، ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور خاص طور پر انسان یہ کام کرے تو عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ انسان کیسے کرتا ہے، لیکن کیا کریں گے جب اللہ نے مت ہی ماری ہو تو کرنے کی کیا بات ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ پتہ ہے کیوں؟ سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ آپ کو پتہ ہے مدنی ہے، سورہ بقرہ مدنی مطلب سمجھتے ہو نا، سورہ مبارکہ مدنی ہے، مطلب مدینے میں نازل ہوئی ہے ہجرت نبی کے بعد۔ اور مدینے میں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے ہی سے یہودیوں کے کئی قبائل، بنی قینقاع، بنو نذیر، یہ باقاعدے خیمہ زن تھے، گھر بنا کر کے مدینے کی سونے کی گولڈ مارکیٹ پر ان کا باقاعدے کنٹرول تھا، بلکہ اوس و خزرج کو وہ غلام ہی سمجھتے تھے اپنا، کیونکہ یہ بیچارے کھیتی باڑی کرنے والے قبیلے تھے، لیکن وہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے گولڈ تھے وہ۔ آج بھی دیکھیے پوری دنیا پر یہودیوں کا گولڈ چل رہا ہے، پتہ نہیں سنتے ہیں صحیح کیا غلط کیا ہے، لوگ کہتے ہیں یہودی قابض ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے واللہ علم صاحب، لیکن ہو سکتا ہے بھائی آپ لوگ کہتے ہو کہ بھئی پوری دنیا کو یہودی چلا رہے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا یار، یہ کون سی بات رہی کہ یہودی چلا رہا ہے، اتنا چنا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ بھاڑ پھوڑ دے اس دور میں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں
کہ سب پلین ہو، بینک ہو، گولڈ ہو، اوپر نیچے اپ ڈاؤن، اس کے جو بھاؤ تاؤ ہیں یہ سارے یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں، ڈالر یہودیوں میں، سب میں سب کچھ بھی یہودیوں میں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بہرحال آئے نہ آئے، بہرحال دنیا کہہ رہی ہے تو ہمیں ماننا پڑ رہا ہے، ورنہ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، کہ پھر تمہارے دل پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے اس کے بعد، اور ایسے سخت ہوئے کالحجارہ، جیسے پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کیونکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت کیوں؟ اس لیے کہ بعض پتھر ایسے بھی ہیں جو پھٹ کر ان کے سینے سے پانی نکلتا ہے، ایسے بھی پتھر ہیں، اور بعض پتھر تو ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لڑھک کر زمین پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہ بات کیوں فرمائی اللہ تعالیٰ معلوم ہے؟ آپ کو یہ بات اس گائے کے ذبح کرنے کے بعد یہ بات آئی۔ کون سی گائے؟ جب ان کے یہاں میں نے بتایا شروع میں کہ گائے کا مسئلہ آیا، ایک تاجر کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا، لمبا واقعہ ہے، وہ قتل کر دیا تو پھر وہ پورا گائے ذبح وبح کرنے کا آیا نا۔ آپ یہ واقعہ سننا چاہتے ہیں؟ بولیے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کل سناؤں گا پورا، سنائیں انشاءاللہ۔ تو اس وقت وہ مردہ زندہ ہو گیا، وہ مردہ اللہ کے فضل سے، یہ اتنا بڑا معجزہ تھا اور اتنی بڑی جنگ ہونے والی تھی اس کے لیے کہ وہ آپس میں کٹ مرتے، 12 قبیلے آپس میں خون ہو جاتا۔ اللہ نے لمحے میں اس کو حل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اس کے باوجود بھی تم لوگ صحیح ایمان پہ نہیں آئے، صحیح دین پہ نہیں آئے، تم تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ پتھر پھر بھی ان کے سینے سے پھٹ کر کے پانی نکل آتا ہے، لیکن تم تو بنی اسرائیل ویسے کے ویسے ذلیل کے ذلیل رہے، اور آج بھی وہ خبیث ذلیل ہی ہیں انشاءاللہ، اور قیامت تک انشاءاللہ ذلیل رہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، چند باتیں یہ رہی۔ کل میں انشاءاللہ گائے کا بھی، اور بولو وہ یہ پورا واقعہ انشاءاللہ میں کل بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم نے چند منٹ رکھے ہیں سوال و جواب کے لیے انشاءاللہ، کیونکہ لوگوں نے کہا سوال و جواب ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔